بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں تہنیت فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ہمارے یوٹیوب چینل تہنیت میتھمیٹکس کلاسز میں۔ آج ہم مشقی سیٹ 1.1 کا سوال نمبر 1 دو دیکھتے ہیں کتنے حل ہم اس ویڈیو میں حل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے حل کرتے ہیں۔ تو مشقی سیٹ 1.1 کا سوال نمبر 1 ہے، ایک مثلث کا قاعدہ 9 اور اتفاق 5 سم ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھے قاعدہ کسے کہتے ہیں، اتفاق کسے کہتے ہیں، قامت اور زاویہ مثلث کسے کہتے ہیں، اور اس کی جو شرائط ہے وہ بھی ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں سمجھا چکے ہیں۔ تو آج ہم مشقی سیٹ 1.1 کا پہلا اور دوسرا کوشچن اسی شرط کے مطابق اور اسی ضابطے کے حساب سے ہم کیا کریں گے، حل کریں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، ایک مثلث کا قاعدہ 9 اور اتفاق کتنا ہے، 5 سم ہے۔ ایک مثلث کا قاعدہ 9 اور اتفاق کتنا ہے، 5 سم ہے ایک مثلث کا۔ پھر اسی میں دیا ہوا ہے دوسرے مثلث کا قاعدہ 10 اور اتفاق کتنا ہے، 6۔ دوسرے مثلث کا قاعدہ 10 اور اتفاق کتنا ہے، 6 ہے۔ تو ان مثلث کے رقبوں کی نسبت معلوم کی ہے۔ ان مثلث کے رقبوں کی نسبت کیا کرنا ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو ہمیں پاس صرف مثلث میں ہم نے جو شرائط دیکھی تھی، وہ جو آپ نے مثالیں پڑھی ہوں گی، اس مثالوں میں مثلث کا کیا دیا ہوا تھا، نام دیا تھا، مثلث اے بی سی پی کیو آر ایکس وائی زیڈ، اس طرح سے کچھ نہ کچھ دیا ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر مثلث کیا دیا ہوا ہے، ایک مثلث کا قاعدہ دیا، ایک مثلث کا قاعدہ ارتفاع دے دیا، دوسرے مثلث کا قاعدہ اور ارتفاع دے دیا۔ مثلث کا نام نہیں دیا ہوا ہے، آپ کو مثلث کا نام دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں، آپ کو یہاں پر شکل بنانا ہی نہیں ہے۔ اگر بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ڈائریکٹ بھی اسے کیا کرتے ہیں، سالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اسے ہم کیا کرتے ہیں، سالو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح سالو کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے متشابہت، انگلش میں کہتے ہیں سملیرٹی ہے۔ مشقی سیٹ 1.1 کا سوال نمبر 1 ہے، ایک مثلث کا قاعدہ 9 اور ارتفاع کتنا ہے، 5 ہے۔ دوسرے مثلث کا قاعدہ 10 اور ارتفاع 6 ہے۔ تو ان مثلث کے رقبوں کی نسبت معلوم کیجیے۔ تو چلیے سب سے پہلے آپ کو لکھنا چاہے تو دو شکل بنا سکتے ہیں اور مثلث کا نام بھی دے سکتے ہیں، مثلث اے بی سی پی کیو آر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اتنا کرنے سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں، مثلث کو صرف کیا کر سکتے ہیں، ڈیلٹا بول کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثلث کا نام لکھنے کی بجائے بھی آپ کیا لکھ سکتے ہیں، ٹرائنگل اے، ٹرائنگل 1، ٹرائنگل 2 بھی اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کا نام دے کر لکھنا چاہے تو اس طرح سے بھی لکھ۔ تو چلیے اسے حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، فرض کریں گے۔ فرض کیجئے کہ ایک مثلث کا نام، یہاں پہ ایک مثلث دیا ہے، پی کیو آر بھی لے سکتے ہیں، ایکس وائی زیڈ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مثلث دیا تھا، ہم کیا لکھیں گے، مثلث فرض کریں گے کہ ایک مثلث اس طرح سے مثلث 1 لکھیں گے، یا پھر آپ اسے ہے تو ٹرائنگل 1 بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک مثلث ٹرائنگل 1 ہے اور دوسرا مثلث کیا ہے، ٹرائنگل 2 ہے، یا مثلث 2 ہے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کا مثلث 1 کا قاعدہ یعنی ٹرائنگل 1 کا قاعدہ اور ارتفاع کیا ہے لکھیں گے ہم یہاں لکھیں گے ٹرائنگل 1 کا قاعدہ B1 اور ارتفاع H1 ہے، اور ٹرائنگل 2 کا قاعدہ پہلے ہم نے کیا فرض کرے، B1 اور H1 فرض کرے، قاعدہ کو B1 اور اتفاق کیا کرے، H1 فرض کرے، لیکن دوسرے قاعدے کا کیا تھا، ڈیلٹا 2 تھا، یعنی ڈیلٹا 2 بھی کہہ سکتے، ٹرائنگل 2 بھی یا مثلث 2 بھی کہے، تو مثلث 2 کا یا ٹرائنگل 2 کا قاعدہ کیا ہے، B2 آ جائیں گا، کیا آ جائیں گا، B2، اور ارتفاع کیا آ جائیں گا، H2 ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سوال دیکھے تو سوال میں ہمیں کیا دکھا ہے، دو مثلث ہے، دو مثلث میں ہے تو دو قاعدے ہیں، دو ارتفاع ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے فرض کرے ایک مثلث ڈیلٹا 1 ٹرائنگل 1 ہے اور دوسرا مثلث کیا ہے، ٹرائنگل 2 ہے۔ ٹرائنگل 1 کا قاعدہ B1 اور ارتفاع کیا ہے، H1 ہے، یہاں ٹرائنگل 1 ہے تو ہم B1 اور کیا لیں گے، H1۔ B1 مطلب کیا ہے، بیس، مطلب بیس 1 ہے، تو اردو میں کیا کہتے ہیں، قاعدہ کہتے ہیں، تو قاعدہ B1 ہے اور اتفاق کیا ہے، H1 ہے، اور دوسرے ٹرائنگل 2 کا کیا ہے، قاعدہ کتنا ہے، B2 اور اتفاق کتنا آ گیا، H2 آ گیا۔ اب ہمیں کیا ہے یہاں پر B1 H1 B2 اور H2، تو یہ ہمیں کیا ہو گیا، اس کی قیمت معلوم کی، تو ہم یہاں پر رکھیں گے
یہاں B1 کی قیمت کتنی ہے ہمارے پاس، قاعدہ کتنا آیا ہوا ہے، پہلے ہی سوال میں دیا ہوا ہے کہ قاعدہ کتنا ہے 9 ہے، تو یہاں لکھیں گے ہم قاعدہ کتنا آ گیا 9، اور H1 کیا ہے اتفاق، یعنی پہلے مثلث کا قاعدہ 9 ہے اور اتفاق کتنا ہے 5 ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے H1 equal to H1 مساوی ہے 5۔ اب دوسرے مثلث کا لکھیں گے تو دوسرے مثلث کا کیا آ جائے گا B2، دوسرے مثلث کا قاعدہ 10 ہے، ارتفاع کتنا ہے 6 ہے، تو قاعدہ کو ہم نے کیا فرض کرے B2 فرض کرے، تو قاعدہ کتنا آ جائے گا 10 آ جائے گا، اور ارتفاع کتنا دیے ہوا ہے، اور ارتفاع کیا فرض کرے ہم نے H2 فرض کرے، تو ارتفاع کتنا آ جائے گا 6 آ جائے گا، تو ارتفاع آ گیا 6۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا B1 کی قیمت کتنی ہے 9 ہے، H1 کی قیمت آ گئی 5، B2 کی آ گئی 10 اور H2 کی کتنی آ گئی 10 آ گئی۔ اب یہاں دیکھیے دونوں مثلث کے قاعدے اور ارتفاع کیسے ہے، الگ الگ ہے، تو تب ہم یہاں کیا لکھیں گے، دو مثلث کے رقبوں کی نسبت ان مثلث کے نظیری قاعدے اور نظیری ارتفاع کے حاصل ضرب کی نسبت کی کیا ہوتے ہیں، وہ مساوی ہوتے ہیں۔ تو چلیے لکھتے ہیں، تو دیکھیے ہم نے اس طرح لکھی دو مثلث کے رقبوں کی نسبت، جو ہمیں مثلث کے رقبے کا ضابطہ پتہ ہے 1/2 قاعدہ ضرب ارتفاع، اسی کے حساب سے ہم نے جو شرائط کرے تھے اس شرائط کی بنا پر بھی ہم نے یہ یہاں لکھے دو مثلث کے رقبوں کی نسبت ان مثلث کے نظیری قاعدے، دو مثلث کے رقبے دیے ہوئے ہیں اور نظیری قاعدے اور نظیری ارتفاع کی کیا ہوتے ہیں، حاصل ضرب کی نسبت کی کیا ہوتے ہیں، مساوی ہوتے۔ جب بھی دو مثلث کے قاعدے اور ارتفاع الگ الگ ہوں گے تب ہم لکھیں گے کہ دونوں مثلث کے قاعدے اور ارتفاع کیا رہیں گے، حاصل ضرب کی نسبت کے کیا ہوتے ہیں، وہ مساوی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے پہلے سوال پڑھتے ہمیں سمجھ میں آ گیا، اس میں دو مثلث ہے، دونوں مثلث کے دو قاعدے ہیں اور دو ارتفاع ہے، اور مثلث کے رقبوں کی نسبت ہمیں معلوم کرنا ہے، یعنی ہمیں کیا معلوم کرنا ہے، مثلث 1 کی قیمت اور مثلث 2 کی قیمت معلوم کرنا ہے۔ یعنی ہم نے سب سے پہلے فرض کرے پہلا مثلث کیا ہے، ٹرائنگل 1 ہے، اور دوسرا مثلث ٹرائنگل 2 ہے۔ ٹرائنگل 1 کا قاعدہ B1 اور ارتفاع H1 ہے، اور ٹرائنگل 2 کا قاعدہ B2 اور ارتفاع کیا ہے، H2 ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا ٹرائنگل 1 کا قاعدہ B1 اور ارتفاع H1 ہے، اور ٹرائنگل 2 کا قاعدہ کیا ہے، B2 ارتفاع H2 ہے۔ یہاں ہم نے B1 H1 اور B2 اور H2 کی قیمت رکھ دی، پھر ہمیں معلوم ہو گیا دونوں مثلث کے قاعدے اور ارتفاع کیا ہے، الگ الگ ہے، تو ہم نے اس طرح سے لکھے دو مثلث کے قاعدوں کی نسبت ان مثلث کے نظیری قاعدے اور نظیری ارتفاع کے کیا ہوتے ہیں، حاصل ضرب کی نسبت کے کیا ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے لکھ لیے۔ چلیے اب اس کے بعد نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں، فارمولے کے تھرو کیا کرتے ہیں، اسے حل کرتے ہیں ضابطے کے حساب سے۔ چلیے آپ سبھی کو مثلث کے رقبے کا ضابطہ تو آپ کو یاد ہوگا، تو مثلث کا رقبے کا ضابطہ کیا ہے، مثلث کا رقبہ مساوی ہے 1/2 قاعدہ ضرب ارتفاع۔ ہم ایک بار یہاں پر پھر سے ایک بار لکھ رہے ہیں مثلث کا رقبہ، آپ کو یہ ضابطہ یاد ہو جانا چاہیے، مثلث کا رقبہ مساوی ہے 1/2 ضرب کیا ہے، قاعدہ ضرب ارتفاع، کیا ہے، قاعدہ ضرب ارتفاع۔ تو مثلث کا رقبہ کیا ہے ہمارے پاس، قاعدہ ضرب ارتفاع، لیکن ابھی ہم نے مثلث کا جو ہم نے فرض کرے وہ مثلث کیا سپوز کرے، تو مثلث کا رقبہ، تو سب سے پہلے لکھیں گے ہم ایریا آف مثلث۔ یہاں پر ہم نے مثلث کا نام ABCPQR یہاں پر دیے کہ نہیں دیے، ہم نے وہاں پر کیا سپوز کرے، ٹرائنگل 1 سپوز کرے، تو اس طرح سے ہم لکھیں گے ٹرائنگل 1، اور اس کے نیچے ہم سیم یہی فارمولا ہم اپلائی کریں گے، اس لیے لکھیں گے ہم ایریا آف کیا لکھیں گے، ٹرائنگل 2، اس طرح سے، یا ڈیلٹا 2 بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب مثلث کا رقبہ، تو پہلے مثلث کا لکھ دیا ہم نے ایریا آف مثلث ٹرائنگل 1 لکھ دیا، اس کا کیا آ جائے گا 1/2 کا 1/2 آ جائے گا۔ پھر ضرب کا ضرب، قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس، قاعدے کو ہم نے B1 سپوز کرے تو B1 اور اتفاق کیا سپوز کرے تھے H1، تو یہ آ جائے گا H1۔ اسی طرح سے ڈیلٹا 2 کو بھی کیا آ جائے گا، یہاں پر ڈیلٹا 2 آ گیا، ٹرائنگل 2 آ گیا ہمارے پاس، تو 1/2 فارمولے کا ضرب، قاعدہ ہم نے دوسرے والے ضابطے کو دوسرے والے ٹرائنگل کو ہم نے کیا کرے تھے، قاعدہ کیا سپوز کرے تھے B2 سپوز کرے تھے، اور اتفاق کیا سپوز کرے تھے H2، تو اس طرح سے لکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی 1/2 ہے، یہاں پر بھی 1/2 ہے، تو یہ 1/2 اور یہ 1/2 کیا ہو گیا، کٹ ہو گیا، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایریا آف ٹرائنگل 1 اور ایریا آف
ट्रायंगल 2 इस तरह से लिख देंगे हम। जो बच गया उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे B1 ज़रब H1 और B2 ज़रब H2। अब हमारे पास सवाल में ही दिया हुआ है कि हम कायदा क्या है और इत्तेफाक क्या है, और दूसरे मसले इसका कायदा और इत्तेफाक क्या दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट B1 और H1 की वैल्यू लिख देंगे, B2 और H2 की कीमतें आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। दी हुई कीमतें रखने पर हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो B1 की कीमत कितनी है हमारे पास, B1 की कीमत है हमारे पास 9 और H1 की कीमत कितनी है 5, तो हम लिख देंगे यहाँ 5। उसी तरह से B2 की कीमत क्या आई हुई है हमारे पास, B2 कीमत है 10 ज़रब H2 की कीमत कितनी दी हुई है 6, तो यहाँ पर दी 6। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। देखेंगे कौन से पहाड़ इस कट। देखिए 5 के पहाड़े में क्या आता है, 10 भी आता है, इसलिए 5 एक का क्या होती है 5, 5 दोनी कितना हो गए 10। फिर ये 6 और 9 कौन से पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 तिया 9, 3 दोनी 6। तो हमारे पास कितना बच गया, 3 ज़रब 1 और क्या बच गया 2 ज़रब 2। तो अब इसे हम हल करेंगे तो 3 एका कितना होता है 3 और 2 दोनी कितना हो जाता है 4। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 की कीमत कितनी आ गई 3/4 है। तो हम अब यहाँ जवाब में लिखेंगे इन मुसल्लसों की निस्बत मालूम करो, बोला था उसने, क्या मालूम करता है निस्बत। तो इन मुसल्लसों के रकबे कितने हैं 3/4 की निस्बत में हैं। इस तरह से हमने पहले मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता लिख दिया 1/2 जमा कायदा ज़रब इर्तिफा। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इसलिए लिखी क्योंकि हमने यहाँ एक मुसल्लस का लिखे, तो एक मुसल्लस का ट्रायंगल 1 तो मसावी 1/2 ज़रब B1 ज़रब H1 आ गया। फिर दूसरे वाले में क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का क्या है 1/2 ज़रब क्या है 1/2 कायदा क्या है B2 है और इर्तिफा क्या है H2, इसलिए इस तरह लिखे 1/2 कट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या आ गया B1 ज़रब H1 आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का क्या आ गया B2 ज़रब H2 दोनों बार। फिर हमने क्या करा कीमतें रखे, कीमतें रखने पर हमने इसे कट करे तो 5 का 5, 5 दूनी 10 और 3 या 9 और 3 दूनी 6 आ गया। तो क्या बच गया ऊपर 2 ज़रब 1 बचा और नीचे क्या बचा 2 ज़रब 2। तो 3 को 1 ज़रब दिया तो 3 का 3 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो हमें जवाब मिल गया इन मुसल्लस के रकबे 3/4 की निस्बत में है। तो चलिए अब दूसरा सवाल भी हम क्या करते हैं इसी तरह से क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, दी हुई शक्ल में 1.13 इस 1.13 में यहाँ पर लिखे 1.3 में BC क्या है उम्मीद है AB पे। BC ये जो BC है किस पर उम्मीद है AB पर उम्मीद है, इसका मतलब BC क्या है हमारे पास इर्तिफा है और AB पे उम्मीद है, इसका मतलब वो KB क्या है कायदा है। और क्या है DA क्या दिया हुआ है DA किस पर उम्मीद है यहाँ पर दिया DA उम्मीद है, इंग्लिश में कहते हैं इस सिंबल को परपेंडिकुलर, उर्दू में कहते हैं उम्मीद। तो DA किस पर उम्मीद है AB पर उम्मीद है, इसका मतलब DA भी क्या है इत्तिफा है और AB भी क्या है कायदा है। तो AD की कीमत कितनी दी हुई है हमारे पास 8, BC की वैल्यू दी हुई है 4 हो। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बट एरिया ऑफ मुसल्लस ADB मालूम कीजिए। इस तरह से दिया हुआ है, बहुत इजी है। आप शक्ल को गौर से देखिए, शक्ल में इस तरह से दिया हुआ है, एक मुसल्लस ऊपर दिया हुआ है, एक मुसल्लस नीचे दिया है, एक मुसल्लस है ABC में क्या कायदा क्या है देख लो, कायदा क्या है AB है और इत्तिफा क्या है BC है। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी नीचे इस तरह से दिया हुआ है, आप इसे चाहे तो इसे उल्टा कर भी देख सकते हैं। इस तरह से देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि DA क्या है इत्तिफा है और AB भी क्या है कायदा है, AB क्या है कायदा है। फिर अब हम इसमें देख लिए तो हमने देखने के बाद हमें पता चल गया कि दोनों मुसल्लस का कायदा क्या है AB है और दोनों का इत्तिफा क्या है अलग अलग है। तो हमने आपको बताए थे जब दो मुसल्लस का इत्तिफा अलग अलग है और कायदा क्या है सेम है, तो उस टाइम पे हम वहाँ क्या लिखते हैं मसावी या क्या लिखते हैं मुश्तरक कायदे के मुसल्लसों के रकबे इन नज़ीरी इत्तिफा के क्या होते हैं तनासुब में होते हैं। मगर जब कायदे से क्या रहे सेम रहे तो इत्तिफा क्या होते हैं तनासुब में होते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं हल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मुसल्लस ABC और AD भी मालूम कर रहे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC और मुसल्लस
BAD مثلث BAD، یا پھر آپ لکھنا چاہے تو ADB بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کیسے لکھ رہے ہیں BAD، تو ہم یہاں لکھیں گے مثلث BAD کا قاعدہ، دونوں کے قاعدے کیسے ہیں؟ سیم ہے. ABC کا بھی قاعدہ کیا آ گیا؟ AB قاعدہ آ گیا، اور BAD کا بھی اتنے والے مثلث کا بھی قاعدہ کیا آ گیا؟ AB آ گیا. تو اس لیے لکھ رہے ہم مثلث ABC اور مثلث BAD کا قاعدہ. AB کیا ہے؟ مشترک ہے. AB کیا ہے؟ مشترک ہے. مشترک ہے. جب ہے تو قاعدے مساوی رہتے تو ارتفاع کیا رہتے؟ اس کے تناسب میں رہتے. تو ہم یہاں لکھیں گے مساوی قاعدے کے مثلث، مساوی قاعدے کے مثلثوں کے رقبے اپنے نظیری ارتفاع کے تناسب میں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے حل میں کیا لکھے؟ مثلث ABC اور مثلث کیا دیے ہوئے ہیں؟ BAD کا قاعدہ AB مشترک ہے، یعنی AB قاعدہ کیا ہے؟ مشترک. قاعدہ مشترک رہا تو ارتفاع کیا رہتے؟ الگ الگ رہتے. تو مساوی قاعدے کے مثلث کے رقبے ان کے نظری ارتفاع کے کیا ہوتے ہیں؟ تناسب میں ہوتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ مثلث کے رقبے کا ضابطہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. اگر یاد ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں، یاد ہونا اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بار بار لکھے. تو مثلث کا رقبہ مساوی ہے 1/2 قاعدہ ضرب کیا ہے؟ ارتفاع. قاعدہ ضرب ارتفاع کیا ہے؟ قاعدہ ضرب ارتفاع. تو اب ہمیں یہ لکھنا ضروری ہے کہ مثلث قاعدہ ضرب ارتفاع آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. مثلث کے رقبے کا ضابطہ ہے اور اس میں کیا ہے؟ قاعدہ سیم ہے، 1/2 بھی سیم ہے. تو کیا آ جاتا ہے وہاں پہ؟ مثلث کا رقبہ مساوی ہے صرف ارتفاع آتا. کیا آتا ہے؟ مثلث کا رقبہ مساوی ہے ارتفاع. تو ہمارے پاس مثلث کا رقبہ کون سا معلوم کر رہے ہیں ہم؟ ایریا آف مثلث ABC اور ایریا آف مثلث AD معلوم کرتے. یہ والا ہم کیا کریں گے؟ یہ معلوم کرنا ہے تو اسے ہم ایز اٹ از لکھیں گے. تو کیا ہے؟ ایریا آف مثلث ABC بٹے ایریا آف مثلث ADB. یہاں ADB میں یہاں پر بھی کیا آ جائیں گا؟ 1/2 آئیں گا. یہاں پر اس کی بھی BD کی ABD میں کیا آ جائیں گا؟ 1/2. تو 1/2 کٹ ہو جائیں گا. اوپر یہاں پر کیا ہے؟ قاعدہ اس کا بھی AB ہے اور اس کا بھی کیا ہے؟ AB. قاعدہ دونوں کا بھی کیا ہے؟ AB ہے. تو مطلب قاعدہ بھی کٹ ہو جائے گا. تو بچ جائیں گا کیا؟ ارتفاع. تو ABC کا ارتفاع اور ADB کا بھی کیا آ جائیں گا؟ ارتفاع. تو ہم ABC کا ارتفاع دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس ABC کا ارتفاع کیا ہے؟ ہمارے پاس BC ہے. تو ہم یہاں لکھ دیں گے BC، کیونکہ 1/2 اور قاعدہ کیا ہو گیا؟ کٹ ہو گیا. پھر کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ یہاں پر کیا ہو گیا؟ ADB. تو ADB میں ہمارے پاس AD کیا ہے؟ ارتفاع ہے. تو ہم یہاں لکھ دیں گے AD ارتفاع لکھ دیں. اب ہم کیا کریں گے؟ جو سوال میں ہی دیا ہوا ہے BC کی اور AD کی قیمت دی ہوئی ہے. تو دیکھیے یہاں پر BC کی قیمت کتنی دی ہوئی ہے ہمارے پاس؟ 4. تو 4 بٹے کے نیچے بٹے میں لکھیں گے. AD قیمت کتنی لکھی ہوئی ہے؟ 8. تو ہم لکھ دیں گے ہم یہاں پر 8. تو ابھی سے ہم کٹ کریں گے تو کیا آ جائیں گا؟ 4 1 4 4 2 8. تو ہمارے پاس جواب کیا آ جائیں گا؟ 1/2. تو ہمارے پاس ایریا آف مثلث ABC بٹے ایریا آف مثلث ADB کی قیمت کتنی آ گئی؟ 1/2 آ گئی. تو اب ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ جواب میں لکھیں گے ہم ایریا آف مثلث ABC بٹے ایریا آف مثلث ADB مساوی ہے 1/2.
مساوی ہے 1/2۔ اس طرح سے ہم نے سوال نمبر 2 لکھے۔ سوال نمبر 2 کو ہم نے کیا کرے شکل میں دیکھے تو اے بی ہم کو وہاں پر کیا اے بی جو ہے وہ کیا ہے دونوں مثلث کا سیم قاعدہ دکھا ہم کو، تو ہم نے حل میں لکھے ایریا آف مثلث اے بی سی اور ایریا مثلث بی اے ڈی کا قاعدہ اے بی کیا ہے مشترک ہے، مشترک قاعدے ہے، اس کا مطلب ارتفاق کیا رہیں گے اس کے تناسب میں رہیں گے، تو ہم نے یہاں لکھے مساوی قاعدے کے مثلث کے رقبے ان کے نزیدی ارتفاق کے تناسب میں ہوتے ہیں۔ تو مثلث کا رقبے کا ضابطہ ہمارے پاس 1/2 ضرب قاعدہ ضرب ارتفاع، تو اس کی بنا پر دیکھیں تو دونوں مثلث میں ہی دو مثلث لے تو 1/2 آٹومیٹک کیا ہو جائے گا کٹ ہو جائے گا، لیکن دونوں کا قاعدہ بھی سیم ہے، قاعدہ بھی سیم ہے تو ہم کیا لکھیں گے صرف ارتفاع لکھیں گے کہ قاعدے بھی کیا ہو جائیں گے کٹ ہو جائیں گے۔ تو ایریا آف مثلث اے بی سی بٹ ایریا آف مثلث اے ڈی بھی ہم کو معلوم کرنا تھا تو یہ لکھ دیا، اور اس کا کیا کرے ہم نے ارتفاع لکھ دی۔ ارتفاع لکھنے کے بعد بی سی کی قیمت ہم نے پاس آلریڈی دیا ہوئی تھی سوال میں 4، تو ہم نے 4 لکھ دیا اور اے ڈی قیمت دی ہوئی تھی 8، تو 8 لکھ، تو ہم نے 4 کے پہاڑ سے کٹ کر تو 4 کا 4 4 2 8، تو ہمارے پاس کیا بچ گیا 1/2 بچ گیا۔ تو جواب میں لکھے ہم نے کیا لکھے ہم نے ایریا آف مثلث اے بی سی بٹ ایریا آف مثلث اے ڈی بھی مساوی ہے 1/2۔ امید ہے آج کا آپ کو یہ سوال نمبر 1 اور 2 پورا اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا، ہر ایک ویڈیو پر آپ کو کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔